علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ذی العرش لا شیء یعادلہ رب البریۃ فرد واحد صمد۔ دیکھ، سبحان جو ہے، سبحان یہ مفعول مطلق بنے گا، اس سے پہلے وہ سبح نکلے گا، کیا سبح یسبح تسبیحا سے تسبیح کرنا۔ عادل یعادل معادلتاً کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان برابری کرنا، ٹھیک ہے۔ عادل یعادل معادلتاً باب مفاعلت سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان برابر کرنا۔ ذل عرش، عرش والا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور بریت کہتے ہیں مخلوق کو۔ رب البریت یعنی مخلوق کا پالنے والا۔ فردن ایک ہے، واحدن اکیلا ہے، تنہا ہے، صمدن بے نیاز ہے۔ چل، سبحان ذی العرش لا شیء یعادلہ رب البریۃ فرد واحد صمد۔ میں عرش والے کی پاکی بیان کرتا ہوں، لا شیء یعادلہ کہ کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ رب البریۃ فرد واحد صمد، اللہ مخلوق کا پالنے والا، مخلوق کا رب، مخلوق کا خدا تنہا، اکیلا، بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ذی العرش، یہ اصل عبارت نکلے گی یسبح ذی العرش سبحانا، یہ اصل عبارت ہوگی یسبح ذی العرش سبحانا۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے گا تو سبحانا مصدر مضاف اور ذی العرش مرکب اضافی اور مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن اصل عبارت ہوگی یسبح ذی العرش سبحانا۔ اب وہاں جو ذی العرش ہوگا وہ مفعول بھی بن جائے گا، سبحانا مفعول مطلق بنے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھ یار، میں پاکی بیان کرتا ہوں عرش والے کی، یعنی میں اس عرش والے کی پاکی بیان کرتا ہوں جس نے عرش کو بچھا کر کے رکھا ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ اس کی برابری کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے، نہ انسان میں، نہ جنات میں، نہ اور کسی چیز میں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اور رب کی برابری کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔ انسان کی تخلیق ہو، جنات کی تخلیق ہو، اشجار کی تخلیق ہو، کہ جماد کی تخلیق ہو، کوئی بھی تخلیق لے لے، کوئی بھی چیز لے لے، کسی بھی چیز میں رب کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ مخلوق کا پالنے والا ایک ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی ایسی ذات ہے، وہ تنہا ایسی ذات ہے اور بے نیاز ہے، وہ جو کہ بندوں کو پالتا ہے، جو کہ بندوں کو کھانا دیتا ہے، بندوں کو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی ہے جو سب لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ مفتی اعظم ہند نے بھی لکھا ہے اللہ واحد و یکتا ہے، ایک ہی رب بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھا، سبحانن ایسے بات نکلے گی اسبحو فعل مضارع معروف باب تفعیل، اس میں آنا پوشیدہ اس کا فاعل، ذا مضاف، العرش مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، سبحانن مفعول مطلق۔ یہ ترکیب ہی ختم ہو جائے گی، فعل اپنے فاعل۔ اچھا ایک منٹ، ہاں دیکھ، یسبح فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ترکیب ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر لا لائن فی جنس، شیء اس کا اسم، یعادلہ، یہ یعادل فعل مضارع معروف، اس میں پوشیدہ اس کا فاعل اور ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر کہ یہ بھی ترکیب بھی ختم ہو جائے گی، جملہ اسم خبریہ۔ اور رب البریۃ جو نا، رب البریۃ
تو رب البریتی رب مضاف البریتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے یہ بنے گا مبتدا، فرد خبر اول، واحد خبر ثانی اور صمد خبر ثالث۔ فعل اپنے فاعل فعل نہیں، جس کی ترکیب اس طور پر ہوگی رب البریتی مرکب اضافی ہو کر کے خبر اول، یہاں ہوا نکلے گا مبتدا محذوف، رب مضاف البریتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر اول، فرد خبر ثانی، واحد خبر ثالث، صمد خبر رابع۔ یہ چاروں خبریں ہوا مبتدا محذوف کی، ہوا مبتدا محذوف اپنی چاروں خبروں سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سبحانہ ثم سبحانا نعوذ بہ فقبلنا سبح الجودی والجمد۔ یہ سبحانن کے ثم سبحانن یہ تاکید کی خاطر لایا گیا، جو کہ مصباح الانشاء کے دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا ہے۔ نعوذ کا معنی ہے پناہ ڈھونڈنا، پناہ چاہنا۔ یہ آذا یعوذ، نصر ینصر، اوذن سے آتا ہے، پناہ ڈھونڈنا۔ اور جودی اس پہاڑ کا نام ہے جس پر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر رکی تھی، اس پہاڑ کو جودی کہا جاتا ہے۔ اور جمد جو ہے اسی کے ارد گرد کوئی ایک دوسرے پہاڑ کا نام ہے۔ اور سبح یسبح تسبیحاً کا معنی ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ ہاں دیکھ، سبحانہ ثم سبحانن یہاں بھی نکلے گا وہی، اسبحہ سبحانن ثم سبحانن، اب یہ ایسے ہو جائے گی عبارت، ٹھیک ہے؟ اسبحہ یہ جو ہا ہے نا مفعول، یہاں جو اس کا مضاف الیہ سبحانن کا بن رہا ہے وہ اب چلا جائے گا، اسبحہ کا مفعول بن جائے گا، اور یہ سبحانن یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ سبحانہ ثم سبحانن نعوذ بہ وقبلنا سبح الجودی والجمد۔ ہم خوب پاکی بیان کرتے ہیں اور اس سے پناہ چاہتے ہیں، اور ہم سے پہلے جودی اور جمد پہاڑ نے اس کی تسبیح بیان کی، یعنی کہ ہم خوب اس عرش والے کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ وہ عرش والا کیا ہی اس کی خوب ذات ہے، کیا ہی اس کی کمال صفات ہیں، کیا ہی اس کی قدرت ہے، کیا ہی اس کی نصرت ہے، کیا ہی رب عز و جل کا رحم ہے، کیا ہی اس کا قہر ہے، کیا ہی اس کا کرم ہے، کیا ہی اس کا جبر ہے۔ یہ سب رب جل وعلا کی کیا خوب صفتیں، کیا خوب اسما، ہم اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، خوب پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِهِ اور اس سے پناہ چاہتے ہیں، اور وہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے ہم پناہ چاہ سکتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس چیز سے بچا، اے ہمارے رب ہمیں فلاں چیز سے بچا۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، رب اس کی پاکی صرف ہم بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم سے پہلے جودی جمد جیسے پہاڑوں نے بھی رب جل وعلا کی ثنا بیان کی ہے، رب جل وعلا کی تسبیح بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پوری مخلوق میں انسان جنات ان کو چھوڑ کر کے ذرہ رب کی ثنا بیان کر رہا ہے، ذرہ رب کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو سن نہیں پاتے۔ اب اس میں کیوں نہیں سن پاتے؟ اس لیے ہے کہ اگر ہم سن پاتے کہ زمین اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے تو اس پر ہم چل نہیں پاتے کہ ہاں رے حمد اللہ کی بیان کر رہی ہے، ہم کے اوپر کیسے قدم رکھ لیں، چلنا دشوار ہو جاتا ہے انسان کا۔ ہوا جب اللہ کی حمد بیان کرتی، وہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی تو ہم ہوا کو اپنے اندر نہیں لیتے، یہ ادب کے طور پر یہ اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اسے اندر کیسے لوں؟ اگر پانی اللہ کی حمد بیان کرتا ہم اسے پی نہیں پاتے، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے کیسے پی لیں؟ اسی طرح جو جانور بیان کرتے ہیں تو ہم انہیں کاٹ نہ پاتے اور ہمیں دوسرے اخراجات کی خاطر انہیں استعمال نہ کر پاتے، تو اسی لیے اللہ کی حمد تو ذرہ بیان کرتا ہے، لیکن یہ انسان اور جنات کو اتنی قوت نہیں دی گئی کہ وہ ان کو سن پائے، کیونکہ اگر ہم لوگ ان سب کو سنیں گے تو ہم اپن تو دشواریاں آ جائیں گی، جو ہم استعمال میں جو چیزیں لاتے ہیں وہ ہم استعمال نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ آوازیں نہیں سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانہ ثم سبحانن اصل میں ہے نسبح، یہاں جمع کا صیغہ نکلے گا،
نسبحوہ سبحانا ثم سبحانا، نسبحو فعل مضارع معروف، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، سبحانا معطوف علیہ، ثم حرف عطف سبحانا معطوف علیہ، معطوف سے مل کر مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ترکیبیں ختم ہو جائے گی۔ نعوذ بہ یہ ترکیب الگ ہے، نعوذ فعل مضارع معروف، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل بحرف جر حاضر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ ہوا، نعوذ کا نعوذ فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ بھی ترکیب ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو واو ہے عاطفہ، ٹھیک ہے، وعاطفہ قبلنا مرکب اضافی ہو کر کے یہ مفعول فی مقدم ہوگا، سبح کا، سبح فعل ماضی معروف، الجودی معطوف علیہ، واو حرف عطف، الجمد معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے فاعل ہوا سبح کا، سبح فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مسخر کل من تحت السماء لہ لا ينبغي ان ينادى ملکہ احد، دیکھ مسخر جو ہے، مسخر یہ فرما بردار کو کہا جاتا ہے، یہ مسخر یعنی کہ فرما بردار، اور سما کہتے ہیں آسمان کو، اور ینادا جو ہے، ینادا یہ مفعول سے آتا ہے، نادا ینادی ینادن کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، فخر کرنا، دشمنی کرنا، عہد مانے ایک، ملک مانے ملکیت، بادشاہت، یعنی کہ اس آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، صرف یہی نہیں کہ صرف ذوی العقول یا پھر صرف جاندار، یعنی انسان حیوان جو اس آسمان کے نیچے رہتے ہیں، یہی نہیں بلکہ انسان بھی، جنات بھی، حیوان بھی، شجر بھی، حجر بھی، اسی طرح جتنی اور چیزیں، ہوائیں ہیں اور پانی ہے، آگ ہے، جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں سب کی سب رب کی فرما بردار ہیں، اسی کے حکم سے سب چلا کرتی ہیں، اسی کے حکم سے سب اپنے کاموں کو انجام دیا کرتی ہیں، اور اس کی ملکیت میں کوئی برابری کرنے والا نہیں، یعنی کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہی نہیں جو اس کی ملکیت میں برابری کرے، برابری تو کر دور کی بات ہے، اس کی ملکیت جتنی ہے اس میں سے ایک ذرے کے برابر بھی کسی انسان کی اتنی طاقت نہیں کہ اس کی ملکیت کا دعویٰ کرے کہ ہاں میں اس چیز میں اللہ کا شریک ہوں، کہ میں نے یہ اللہ کے ساتھ مل کے بنائی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس جتنی بھی آسمان کے نیچے چیزیں پائی جاتی ہیں سب اس کی یعنی رب کی فرما بردار ہیں، اور رب کی فرما بردار ہیں، اور کوئی بھی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی بھی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو کہ اس کے مقابلے میں ہو۔ مسخر جو ہے، مسخرون یہ خبر مقدم ہے، کلو مضاف، من اس میں موصول، تحت مضاف، السماء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ظرف زمان ہوگا کہ یہ بنے گا مفعول فیہ، مفعول فیہ ہوگا، اس کا کیا نام ہے، اس کا موجودن کا، موجودن اس میں مفعول، اس میں پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں حضور میں پوشیدہ، اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مبتدا، لہو لام حرف جار، حضور مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، وا کائن کا، کائن اس میں فاعل، اس میں پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ہوا من اس میں موصول کا، من اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا، کلو مضاف کا، کلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا ينبغي، لا ينبغي فعل مضارع منفی معروف، ان مصدر یا، ینادا فعل مضارع معروف، ملکہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ، احد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر کے فاعل ہوا لا ينبغي کا، لا ينبغي فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھ یہاں سے جو اشعار شروع ہو رہے ہیں نا وہ حضرت عمر کے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے اشعار ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں لا شیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الالہ ویودی المال والولد، لا شیء، شے معنی چیز ہے، لا نفی جنس کا ہے،
یا ترا معنی دیکھنا، را یرو۔ تبقا جو ہے تبقا، یہ بقیہ یبقا، بقائن باقی رہنا، سمع یسمع سے آتا ہے۔ بشاشت کہتے ہیں بشاشت چہرے کی رونق اور چہرے کی تازگی کو، ٹھیک ہے۔ یبقا بھی وہی الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ یودی، یہ یودی جو ہے باب افعال، اودا یودی ایدان سے، جس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا۔ المال معنی مال وہی دولت، اور ولد معنی اولاد۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا شیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الالہ ویود المال والولد، جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی بھی چیز کسی چیز کی رونق باقی رہنے والی نہیں، صرف رب کی ذات باقی رہے گی اور مال اور اولاد ہلاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جتنی چیزیں، جتنی روشن چمکدار چیزیں تم دیکھ رہے ہو، کہیں دیکھ رہے ہو کہ سورج روشن ہے، کہیں دیکھ رہے ہو یہ چاند چمک رہا ہے، کہیں ستارے چمک رہے ہیں، کہیں اسی طرح دنیا کی چیزوں میں دیکھنے چاہو تو دنیا میں کسی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے فلاں شخص کا چہرہ اتنا روشن ہے، اس شخص کے چہرے اس شخص کی جتنی خوبصورتی ہے، اس عورت کی جتنی خوبصورتی ہے اتنی خوبصورتی اور کسی عورت کی نہیں، جیسا چہرہ اس لڑکی کا ویسا چہرہ کسی اور کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دنیاوی چیزیں ہیں جیسے کہ ریشمی کپڑا جو انسان کی آنکھوں میں چمک جو ایسے چمکتا ہے، انسان کی آنکھیں اس کی جانب کھینچی جاتی ہیں، انسان چاہتا ہے کہ میں اسے لے لوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات یہ بھی ایک دم اجالے میں چمکتے ہیں، یہ انسان کی آنکھیں دماغ دل سارا ان کی جانب کھینچتا چلا جاتا ہے کہ میں انہیں حاصل کر لوں۔ تو اسی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں تم دنیا میں چمکتے ہوئی دیکھ رہے ہو نا، کسی کے بھی چہرے کی رونق باقی نہیں رہے گی، یعنی کہ کسی کی بھی چمک باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ابھی دنیاوی اعتبار سے ظاہری تو تمہیں لگ رہا ہے کہ ہاں یار بہت خوب چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت بہتر چیز ہے، بس ایک مرتبہ میں اسے حاصل کر لوں پھر تو میرا بیڑا پار ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ حاصل کر لوں صرف، پھر چاہے وہ لڑکی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، موتی ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو، تو یہ صرف دنیاوی چیزیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ صرف رب کی ذات باقی رہے گی اور اولاد اور مال اور اولاد سب فنا ہو جائے گا، یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تب نہ تمہاری اولادیں اور تمہاری نسلیں باقی رہیں گی، نہ تمہارے کام باقی، نہ تمہارا نام باقی رہے گا، نہ تمہارا کام باقی رہے گا، نہ تمہاری اولاد باقی رہے گی، نہ تمہارے اموال باقی رہیں گے، باقی رہے گی تو صرف واحد قہار رب کی ذات باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو دیکھ اب ترکیب دیکھ، لا شیء، لا نفی جنس، شیء اس کا اسم، مما، اچھا یہ جو مما ترا ہے نا، مما ترا یہ اصل میں مما ترا ہوا، یہاں سے ضمیر کو ہے نا وزن شعر کی بنیاد پر حذف کر دیا گیا ہے، یاد رکھنا۔ چل دیکھ، مما من حرف جار، ما موصولہ، ترا فعل مضارع معروف، اسم انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول نہیں، ہا ضمیر ذو الحال، یا ہا ضمیر ذو الحال، طبقہ، طبقہ فعل مضارع معروف، بشاشتہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے طبقہ کا فاعل، طبقہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے بنے گا حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر اب بنے گا ترا کا مفعول بہ، ترا فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ صلہ بنے گا ما اسم موصول کا، ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر کے مجرور ہوگا من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے یہ ظرف مستقر ہوگا موجودن کے، موجودن اس میں مفعول، اس میں ہوگا پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ اب بنے گا لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ترکیب یہاں ختم، دوسرا مصرے کی ترکیب الگ ہو گئی۔ یبقا فعل مضارع معروف، اس میں صیغہ واحد مذکر حاضر، الالہ اس کا فاعل،
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، یودی فعل مضارع معروف، المال معطوف علیہ، واو حرف عطف، البلد معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مفعول ہوا، فاعل ہوگا یودی کا، یودی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ لم تغنی عن ہرمز یوما خزائنہ والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا۔ ہاں دیکھ، لم تغنی یہ نفی جہت بلم در فعل مضارع مستقبل معروف ہے۔ لم تغنی جو لم تغنی اس میں باب افعال اغنا یغنی اغنان سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بے نیاز کرنا، یہ اغنا یغنی اغنان بے نیاز کرنا۔ ہرمز جو ہے ہرمز فارس کے ایک عظیم بادشاہ اور نوشیرواں کے بیٹے کا نام ہے، ٹھیک ہے، نوشیرواں کے بیٹے، اور وہ کیا نام تھا، وہ جو پرویز تھا، پرویز اس کا باپ ہرمز، بہت بے شمار اس کے پاس خزانہ تھا، فارس کا رہنے والا بہت خزانے والا تھا۔ خزائن جو ہے یہ خزائن یہ خزانے کی جمع ہے، اور خلد کا معنی ہے ہمیشگی، ٹھیک ہے۔ حاولت جو ہے حاول یحاول محاولتاً باب مفعلت سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے، کوشش کرنا۔ اور عاد جو ہے عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد کہا جاتا ہے، جیسا کہ وہ سورہ احقاف میں ذکر ہے اس کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اور خلدو بنصر ینصرو خلد یخلدو سے آتا ہے، معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا۔ نہیں، لم تغنی عن ہرمز یوما خزائنہ والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، کسی دن ہرمز کو اس کے خزانوں نے فائدہ نہ دیا اور قوم عاد نے ہمیشگی چاہی، ہمیشگی کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ نہ رہے۔ یعنی کہ ہرمز اتنا عظیم بادشاہ تھا، اتنا دولت مند بادشاہ تھا، اتنا طاقتور بادشاہ تھا، یا پھر بھی اس کے کسی دن اس کے خزانے نے اس کو فائدہ نہیں دیا، کبھی اس کا خزانہ اس کے کام آیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، وہ خرچ تو کرتا تھا، لیکن وہ اچھی چیزوں میں خرچ نہیں کرتا، وہ ویسے ویسٹ کرتا تھا۔ اور پہلے کے بادشاہ تو ویسے ہی ہوا کرتے تھے، پہلے کے بادشاہ جیسے بے جائے ساری چیزوں میں اپنی رقمیں خرچ کیا کرتے تھے، عقل مندی تو ذرہ برابر بادشاہوں میں پہلے کے ہوا ہی نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو وزیر رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہرمز کو کسی دن اس کے خزانوں نے فائدہ نہیں دیا، حالانکہ اس کے پاس بہت خزانے تھے، وہ جن تختوں پر بیٹھتا تھا وہ تخت سونے چاندی کے تھے اور ہیرے موتی ان میں جھڑے ہوئے تھے، جن برتنوں میں کھاتا تھا، جو کھانا کھانے جس یہاں بیٹھا کرتا تھا، جس پلنگ پہ سویا کرتا تھا، الغرض اس کے محل کی اکثر چیزیں سونے چاندی کی بنی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اس کے کھانے پینے کے برتن وغیرہ سب سونے چاندی کے تھے، اور اس میں بھی وہ جو کہ ہیرے موتی سارے جڑے ہوئے تھے، ویسی اس کی دولت تھی، ویسی اس کی حکومت تھی، پھر بھی کسی دن اس کے خزانے نے اس کو فائدہ نہ دیا، ٹھیک ہے۔ اور قوم عاد جو تھی، قوم عاد اس نے ہمیشگی چاہی تھی، ان پر وہ ہوا کے ذریعے عذاب نازل کیا گیا تھا، وہ پورا سورہ احقاف میں واقعہ ہے پورا، ان لوگوں نے ہمیشگی چاہی کہ ہم تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم کو تو موت آنے والی ہی نہیں ہے، موت جس کو آئے گی وہ ڈرے کہ ہمیں موت آئے گی، ویسے قبر میں جانا پڑے گا، موت آ جائے گی، پھر یہ عذاب آئے گا، ہم کو تو موت ہی نہیں آنی۔ وہ تو ان لوگوں کو تو وہی تھا کہ ہم ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہمیشہ نہ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس شعر سے یہ بتانا ہے، حضرت عمر بن خطاب کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بھی دولت حاصل کر لو، کسی دن کسی کی دولت کسی کے کام نہیں آئی، اس لیے کہ دولت یہ پیسہ ہے، اور پیسہ آج کسی کے ہاتھ تو کل کسی اور کے ہاتھ، پیسہ ایک شخص کے ہاتھ میں ٹکنے والی چیز نہیں ہے، آج میرے پاس تو کل کسی اور کے پاس، پرسوں اس کے پاس سے کسی اور کے پاس، پرسوں اس کے ہاتھ سے کسی اور کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو پیسہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، تو جتنی بھی دولت کر لو، دولت کبھی کسی کی سگی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر دولت تو حاصل کر لو گے لیکن مرو گے تو دولت ساتھ لے کر کے نہیں مرو گے، ٹھیک ہے۔ ہرمز بھی جب مرا تھا تو اس کی موت کا واقعہ دیکھنا، جب اس کو مارا گیا تھا تو ندی میں ڈوب کر کے اس کے جو کپڑے تھے وہ کپڑے تک اس کے پاس نہیں، جو شاہی لباس اس نے پہنا تھا وہ بھی اتار دیا تھا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے وہ مرا تھا،
ٹھیک ہے. ہاں تو اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی دن اس کے خزانے نے اس کو فائدہ نہیں دیا. یعنی دولت تو بہت خوب اس نے جمع کر کے رکھی تھی، لیکن مرا تو ایسی موت مرا. ٹھیک ہے. اسی طرح دولت تو انسان خوب جمع کر کے رکھ لے گا، جتنی چاہو اتنی دولت وہ لے لے گا، لیکن اس کی وہی دولت اس کو موت کے وقت کوئی کام نہیں آئے گی. موت کے وقت تو بس تقسیم اس کی ورثہ میں ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہے چلو بھائی ابھی میں تو ابھی عبادت نہیں کرنی، آرام سے تھوڑی دیر بات کروں گا، ابھی نہیں کرنی ہے، ابھی تو بس جوانی کا عالم بوڑھاپے میں کروں گا. ٹھیک ہے. تو اسی بات سے ان کا اس مصرے سے حضرت عمر بن خطاب کا یہ بتانا مقصد ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں، موت سب کو آنی ہے. ٹھیک. سب کے ایک مقررہ وقت پر موت آنی ہے. اب اس سے کوئی باخبر نہیں کہ کس کی موت کب آئے گی، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آئے گی ضرور، اور وہ جس دن آئے گی تب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری موت کب آ گئی. تو اس لیے جتنا جب بھی وقت ملے اس وقت میں اللہ کی عبادت کیا کرو. دولت کماؤ اس سے انکار نہیں، لیکن دولت کے پیچھے اتنے پاگل نہ ہو جاؤ کہ اپنے رب کو تک بھول جاؤ. آرام کرو، اس میں کوئی منع نہیں، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے تم آرام عطا کرو. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے کہ تم اس کے حقوق پورے کرو، جیسے کہ عام لوگوں کا تم پر حق ہے، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے رسول کا تم پر حق ہے. اسی طرح خود تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اسے آرام دو، اسے آرام دو، اپنے جسم کو آرام دو. یہ بھی تمہارے اوپر حق رکھا گیا. لیکن یہ نہیں اتنا آرام دے دو، اتنا آرام دے دو کہ اپنے رب سے ہی غافل ہو کر کے گھومو. ٹھیک ہے. ہاں تو دولت بھی کماؤ، آرام بھی کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرو. دیکھ لم تغنی نفی جہت بلم در فعل مضارع مستقبل در فعل مستقبل معروف سیگا واحد مذکر سیگا وہ ہے واحد مؤنث حاضر. سیگا واحد مؤنث حاضر. ان حرف جار ہرمزن مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ ہوا لم تغنی کا. یومن مفعول فیہ ہوا لم تغنی کا، اور خزائن ہو مرکب اضافی ہو کر کے فاعل ہوا لم تغنی کا. لم تغنی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی لم تغنی فعل اپنے فاعل مفعول فیہ اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. الخلدہ یہ بنے گا مفعول بھی مقدم، قد برائے تحقیق. حاولت فعل ماضی معروف، عادن اس کا فاعل، عادن اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ. فعاطفہ ما نافیہ خلدو فعل ماضی معروف، اس میں واو ضمیر باری اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. حوزن ہنالک مورد بلا کذب لا بد من وردہ یومن کما وردو. یہ حوزن جو ہے حوزن اس سے پہلے الموت، حوض سے پہلے الموت مبتدا محذوف نکلے گا، حوزن خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف نکلے گا الموت. ٹھیک ہے. حوض کہتے ہیں وہی پانی کے جو ہوتا ہے نا حوض، اس کی جمع احواز، حیاز، حیزان سب آتی ہے. اور ہنالک سے مراد وہی ہے دور کی طرف اشارہ کرنا. اور مورددن جو ہے مورددن اس کا معنی ہے وہ اس سے آتا ہے کیا ورد یریدو، ضرب یضربو سے آتا ہے، کا معنی آتا ہے اترنا. موردن اترا جائے گا، بلا کذب بغیر کسی جھوٹ کے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی کہ یقیناً حقیقت میں سچ میں. لابد ضرور ہے، من وردہ اس میں اترنا، ہاں ضمیر لوٹی حوض کی طرف، ضرور اس میں اترنا ہے، یومن ایک دن، کما وردو جیسے کہ پہلے لوگ اترے. حوضن ہنالک مورد بلا کذب لابد من وردہ یومن کما وردو. الموت حوضن، موت ایک ایسا حوض ہے جس میں یقیناً اترنا ہے. موت ایک ایسا حوض ہے جس میں یقیناً اترنا ہے. لابد من وردہ یومن کما وردو، کسی نہ کسی دن ہر شخص کو اس میں اترنا. ایک منٹ،
ہاں کسی نہ کسی دن ہر شخص کو اس میں ضرور اترنا ہے، جیسے کہ پہلے کے لوگ اترے، جیسے کہ وہ اترے، یعنی جیسے کہ پہلے کے لوگ اترے، جیسے یعنی کوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت ایک ایسا حوض ہے یقیناً وہاں اترنا ہے، کسی نہ کسی دن ہر شخص کو اس میں اترنا ہے جیسے کہ پہلے کے لوگ اترے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہی جو موت ہے نا، تو اس کے پہلے جو موت کا ذکر وہ آیا کہ ہمیشگی مت چاہو، اس لیے کہ موت ایک ایسا حوض ہے جس میں یقیناً ہر کسی کو اترنا ہے، یعنی کوئی کسی کی ایسی ذات نہیں جو موت سے پاک ہو، موت سے بچی رہے۔ امر پٹا جو کہتے ہیں نا، وہ امر پٹا لکھا کیا ہے، وہ امر پٹا نامی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تو اس کی عمر ہی وہاں تک مقرر کی جاتی ہے کہ یہ لمبا جیے گا، باقی امر پٹا نامی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو یہاں سے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ موت ایک ایسا حوض ہے جس میں ہر کسی کو اترنا ہے، یقیناً اس میں ہر کسی کو اترنا ہے، کوئی ایسا شخص باقی ہے ہی نہیں، کوئی ایسے مخلوق رب کی ہے ہی نہیں جس کو موت نہ ہے، جو جس میں رب نے جان رکھی ہے اس کے لیے موت بھی رکھی ہے، جس کے اندر جان ہے اس کے جسم سے جب جان نکل، اس کے جسم جس کے جسم میں جان رکھی ہے تو اس کے لیے رب جل وعلا نے مقرر وقت پر موت بھی رکھی ہے، تو موت سے بھاگا نہ کرو، کیوں؟ لا بد من ورده یومن، کسی نہ کسی دن تو اس میں ضرور اترنا ہے، کما وردو، جیسے کہ پہلے کو لوگ اترے، یعنی ہم سے پہلے جتنے ہمارے باپ دادا اور اس سے پہلے کے جتنے لوگ موت کے حوض میں اترے، یعنی جن لوگوں نے موت سے ملاقات کی، جن لوگوں کو موت آئی، ان لوگوں کی طرح ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے، تو جتنا ہو سکے اتنا رب کی عبادت میں مشغول رہا کرو، یہ نہیں کہ بس پورا دن اور پوری رات تسبیح لے کر کے سجدے میں پڑھا کرو، تسبیح لے کر کے پڑھا کرو، سجدے میں پڑے رہو، یہ نہیں، اپنے جو وقت ہے، جو اپنے کام ہے وہ بھی انجام دو، ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کی عبادت کو بھی انجام دو، اپنے رب کو بھی مت بھولا کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ایک دن ہر کسی کو موت آنی ہے، اور پھر وہ ویسے ہی موت آنی ہے جیسے اگلوں کو آئی تھی، یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خبر دے کر کے آئے گا کہ تمہاری موت آنے والی ہے، موت اچانک ہی آئے گی، جب تک ہو سکے جتنی ہو سکے اتنی عبادت کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ حوزن یہ بنے گا موصوف، ٹھیک ہے؟ حوزن موصوف، ہنالکا، یہ ہنالکا جو ہنالکا یہ مفعول فی ہے مورددن کا، مورددن اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، مورددن اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر، اچھا ہاں، مفعول فی مقدم اور بلا کی زبان بھی اسی سے متعلق ہوگا، باہر فی جار لا نافیہ کی زبان مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا مورددن کا، مورددن اس میں مفعول نائب فاعل، مفعول فی مقدم اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ ہوگی صفت حوزن موصوف کی، حوزن موصوف اپنی صفت سے مل کر کہ یہ ہوگی خبر مبتدا محذوف الموت کی، الموت مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، لا بد، لا نفی جنس، بدہ اس کا اسم، من حرف جار ورد ہی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا من کا، یعنی وردہ جو ہے وردہ مصدر مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، یومن مفعول فی ہوا وردہ کا، کاف مثلیہ، ما مصدریہ، وردو فعل ماضی معروف، اس میں واو ضمیر باری اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مضاف الیہ ہوگا، ما مضاف کا، ما مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوگا کاف حرف جار کا، کاف حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے یہ ہوگا ظرف مستقر وردن مصدر کا، ظرف لغو وردن مصدر کا، ٹھیک ہے؟ وردن مصدر اپنے مضاف، وردن مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ ہو من حرف جار کا مجرور،
من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے، اب یہ من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوگا قائن کا، قائن اس میں فاعل، اس میں ضم پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولا سلیمان اذ دان الشعوب له والجن والانس تجری بینہم البرد، سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر نبی کا نام ہے، حضرت داؤد کے بیٹے، ٹھیک ہے، ایک روایت کے مطابق یہودی جن کے پیروکار ہیں، وہ جن کی وجہ سے بیت المقدس کو بنایا گیا، جن کے حکم سے بیت المقدس کو بنایا گیا، وہی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دانا جو ہے دانا، یہ دانا یدینو، ضرب یضربو سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے فرما بردار ہونا۔ شعوب جو ہے، شعوب یا شعب کی جمع ہے، شعب کہتے ہیں بڑے قبیلے کو، لوگوں کی جماعت، ایک بڑا گروہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شعب، اور اس کی جمع آتی ہے شعوب۔ لہو میں حاضمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف لوٹی ہے۔ واو جو ہے والجن والا واو حالیہ ہے، جن مانے جن، انس مانے انسان، تجری یہ جرا یجری، ہاں جرا یجری سے اور بینہما، یہ ہما ضمیر جن و انس کی طرف لوٹی ہے۔ اور البرد جو ہے، البرد یہ بریدن کی جمع ہے، بریدن مانا ڈاک، پوسٹ، اس کی جمع ہے برد۔ اب فرماتے ہیں ولا سلیمان اذ دان الشعوب له والجن والانس تجری بینہم البرد، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ نہ رہے جبکہ تمام قومیں ان کی فرما بردار تھی، اس حال میں کہ جنات اور انسان کے درمیان نام و پیما جاری تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ نہ رہے جبکہ تمام تر قومیں ان کی فرما بردار تھی، یعنی کہ قوم انس بھی، قوم جن بھی، قوم حیوان کے جتنے افراد ہیں سب قومیں، ہوائیں، پتھر، پانی میں رہنے والے، پانی میں تیرنے والے، ہوا میں اڑنے والے، زمین پر رینگنے والے، زمین پر چلنے والے، جتنی بھی چیزیں تھیں سب کی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما بردار اور پیروکار تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت دی گئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حال میں کہ جنات اور انسان کے درمیان نام و پیما جاری تھے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو درباری تھے تو ان کے دربار میں انسان بھی تھے اور جنات بھی، جو واقعہ ہے نا وہ ایسے ہاتھ کر کے رہے تو وہ جنات تھا، وہی والا واقعہ یہاں پہ جو ہے پیش ہے، وہ یہاں پہ جو ہے دلیل ہے کہ ان کے جو دربار جاری ہوتا تھا، دربار جو ان کا لگتا تھا تو ان کے دربار میں انسان اور جنات سب بیٹھا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسان اور جنات کی بہت اچھی جمتی تھی، یوں ان دونوں کے درمیان خط نام و پیما جاری تھے، یعنی کہ ان کی بہت اچھی جمتی تھی، ان دونوں کے جو ہے اچھا وہ میلاب اچھا تھا، جیسے دوستی اچھی تھی دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ نہ رہے بلکہ ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوئی، پھر واپس زندہ کر دی گئی، یعنی دور ظاہر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ واو استنافیہ، لائن آف جنس۔ اچھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو نام ہے نا، اس سے پہلے ما خلدو، یہ لا جو ہے نا وہ اصل میں ما خلدو کے معنی میں نکلے گا، ٹھیک ہے۔ ولا سلیمان یعنی کہ وما خلد سلیمان، یہ اصل ایسے عبارت ہے، وما خلد سلیمان استنافیہ، ما خلد فعل ماضی معروف، سلیمان ذوالحال، اذ ظرف زمان مضاف، دانا فعل، یہ وہ نہیں ہے بمعنی شرط نہیں ہے، خالی مضاف ہے، دانا فعل ماضی معروف، الشعوب، شعوب
دانہ کا فائل، لہو لام حرف جار حاضر مجرور، جار مجرور سے مل کر مرکب جری ہو کر کے ظرف لغو ہوا دانہ کا، دانہ فعل اپنے فائل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے اذ مضاف کا مضاف الیہ، اذ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا خلد کا، واو حالیہ، الجن معطوف علیہ، واو حرف عطف، الانس معطوف علیہ اپنے معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر کے مبتدا، تجری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر، بینہما بین مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا تجری کا، البرود تجری کا فاعل، تجری فعل اپنے فاعل اور ظرف لغز اور تجری فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوگا خلد کا، ما خلد فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، این الملک التی کانت نوافلها من کل ابب الیہا وافد یفد، دیکھ اینا تو چلو یہ پتہ ہے کس کے لیے آتا ہے، الملوک جو ہے الملک یہ ملک کی جمع ہے بمعنی بادشاہ، نوافل یہ نافلتن کی جمع ہے بمعنی بخشش غنیمت زائد چیز، اور ابب جو ہے ابب کہتے ہیں سمت کو، واو ہے ادب نہیں ہے ابب ہے سمت جہت، وافد کہتے ہیں قاصد کو، آنے والا قاصد، یعنی وہ کچھ لوگوں کی جانب سے جو نا وہ وفد نہیں آتا تھا وفد، ہاں اسی کو وافد کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک شخص کو وافد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وفود جو ہے اس کی جمع ہے، تو ان میں جو ایک شخص ہوتا ہے ان کو وافد کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے وفد، وفود، وفد، وفاد، یہ سب اس کی جمع ہے، یفید جو یفید، یہ وفد یفید وفدن ووفودن کا معنی سے آتا ہے، ٹھیک ہے، ضرب یضرب سے، جس کا معنی ہوتا ہے وفد بن کر آنا، قاصد بن کر آنا، دیکھ فرماتے ہیں این الملک التی کانت نوافلها من کل ابب الیہا وافد یفد، کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کی بخششیں ہوتی تھی، این الملک التی کانت نوافلها، کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی بخششیں عام ہوا کرتی تھی، من کل ابب الیہا وافد یفد، کہ ہر جانب سے ہر سمت سے ہر جانب سے ان کے پاس وفد آتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، ہر جانب سے ان کے پاس وفد آتے رہتے تھے، کہاں ہے وہ بادشاہ، یعنی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ موت سے جو ڈرتا، موت سے جو بھاگتا نا، مجھے تو موت نہیں آئے گی، تو فرما رہے ہیں اچھا تو پھر بتاؤ، ہے ہی نہیں کہ صرف بوڑھے لوگوں کو موت آئے، اچھا تو پھر بتاؤ کہ کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی بخششیں عام ہوا کرتی تھی، جو بخشش اتنی طور پہ یعنی کہ حاتم طائی جو کہ بخشتا تھا 7 دروازے میں ہر دروازے پر جو آتا تھا اس کو وہ بھر بھر کر کے دیا کرتا تھا، تو کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنے وقت کے اتنے بڑے سخی رہے تھے، اپنے وقت کے عادل رہے تھے، اپنے وقت کے سب سے سب چیزوں میں ماہر رہے تھے، اپنے وقت میں اتنے مالدار رہے تھے اور اتنے سخی تھے، لوگوں کی اتنی سخاوت کیا کرتے تھے، لوگوں کو اتنا دیا کرتے تھے کہ کوئی ان کے دربار سے خالی لوٹا ہی نہیں کرتا تھا، پھر بھی بتاؤ کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی سخاوتیں عام ہوا کرتی تھی، اور ایسی سخاوتیں عام تھی کہ ہر جانب سے وفد آیا کرتے تھے ان سے ملاقات کرنے، ہر جانب سے وفد آیا کرتا تھا، ہر جانب سے وفد آیا جو ہے لوگوں کی جماعتیں آیا کرتے تھے ان سے ملاقات کرنے، ان کی بخشش لینے کے لیے، ان سے مدد چاہنے کے لیے ہر جانب سے لوگ آیا کرتے تھے، پھر بھی بتاؤ کہاں ہے وہ شخص، کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے اس شخص، کہاں ہے اس بادشاہ کا نام و نشان، کوئی چیز باقی نہیں رہی، بس باتیں باقی رہ گئی، ٹھیک ہے، ہاں تو اس سے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، کوئی شخص باقی رہنے والا نہیں، وہ بھی باقی نہیں رہے گا جس نے پوری زندگی لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا، وہ بھی شخص باقی نہیں رہے گا جس نے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی پوری زندگی بسر کر لی، وہ بھی شخص باقی رہنے والا نہیں، تو رنج و علم کے بادل میں ہر وقت ڈوبا ہے، وہ بھی شخص باقی رہنے والا نہیں کہ جس کے پاس خوشی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں،
وہ شخص بھی باقی رہنے والا نہیں. کہ جیسے جو محبتوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ شخص بھی باقی رہنے والا نہیں. جو نفرتوں کے تیروں سے چھلنی ہوا پڑا ہے وہ شخص بھی باقی رہنے والا نہیں. جو کہ اپنے دور میں اتنا نیک، اتنا پرہیزگار، اتنا بڑا عابد زاہد تھا کہ اس کی عبادت کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، اور وہ بھی شخص باقی رہنے والا نہیں. کہ جس کو مسجد کے ارد گرد بھی کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے. اسی لیے جتنا ہو سکے اتنا اپنے رب کی عبادت کرو، حضور پر درود بھیجو، استغفار کی کثرت کرو، کیونکہ کس کو کب موت آ جائے کسی کو کبھی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. آئینہ آئینہ جو ہے آئینہ جو ہے نا، آئینہ اس میں استفہام ما جو ہے خبر مقدم. آئینہ اس میں استفہام خبر مقدم. الملوک موصوف، التی اس میں موصول، کانت فعل ناقص، اس میں ہی میں پوشیدہ اس کا فاعل، نوافلہا. اچھا نہیں، یہ کانت جو ہے نا فعل تام ہے. کانت فعل ماضی معروف، فعل تام ماضی معروف. نوافل، نوافلہا، نوافل مضاف، مضاف سے مل کر کانت کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے التی اس میں موصول کا صلہ، التی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر الملوک موصوف کی صفت اول، من حرف جار، کلی مضاف، اب بن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مضاف الیہ سے مل کر کے ظرف لغو اول ہو، مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا من حرف جار کا. من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو اول ہوگا، اول ہوا یفیدو جو لاسٹ میں آ رہا ہے نا اس کا، الیہا مرکب جری ہو کر ظرف لغو ثانی ہوا یفیدو کا. وافد موصوف، یفیدو فعل ماضی معروف، اس میں ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت موصوف صفت سے مل کر کے صفت ثانی ہوئی الملوک کی. یہاں اس کی تین ترکیب ہوں گی، ایک تو وافد موصوف اور یفید صفت، اور دوسرا وافد مبتدا یفید خبر، اور تیسرا یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ وافد کو فاعل مقدم بنا دیا جائے جو وزن شعری کی بنیاد پر آگے لے لی. ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنی سادہ نہیں ہے اور مبتدا خبر میں بھی تھوڑی دشواری آ سکتی ہے، اس وجہ سے موصوف صفت کی ترکیب آسان ہے. الملوک موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. اب دیکھ کہہ رہے ہیں یوروا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ، روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج آخر عمر ہی، اپنی عمر کا آخری حج، اپنی آخری عمر میں حج کیا. روا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حج آخر عمر ہی، روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری عمر کا حج کیا. فلما کان بدجنان، تو جب وہ مقام دجنان کو پہنچے، دجنان ایک جگہ کا نام ہے، تو جب وہ مقام دجنان کو پہنچے قال لا الہ الا اللہ العلی العظیم المعطی من شاء ما شاء، تو کا فرمایا لا الہ الا اللہ العلی العظیم، کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر اس عظیم، کوئی معبود نہیں ہے مگر اس بلند عظیم، بلند عزیز، کوئی معبود نہیں ہے مگر اس بلند عظمت والے اللہ کے سوا، جو کہ جسے جو چاہے عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ جسے جو چاہے عطا کرتا ہے. الموتی میں جو لکھنا ہے وہ موصول ہے. تو مقام دجنان میں جب پہنچے تو فرمایا کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اس بلندی عظمت والے، خود بلندی اور عظمت والے اللہ کے، جو کہ جسے جو چاہے وہ دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں کنتو بی ہاد الوادی فی مزرعۃ صوف ارا 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 ابل الخطاب، میں اس وادی میں ایک ان کی کوٹھری، ان کی وہ کیا بولتے ہیں، ان کی جھوپڑی میں تھا، اور خطاب میں اونٹوں کو چڑھایا کرتا تھا. وکانا فضا غلیظا، اور بہت ہی غصے والا تھے. ٹھیک ہے، فضن غلیظا، بہت ہی غصے والا تھا. یتعبنی اذا عملت، جب میں کوئی کام کرتا،
تو وہ مجھے ڈانٹتے، وَيَضْرِبْنِي اِذَا قَصِرْتُ، اور اگر جب میں کوئی غلطی کرتا تو مجھے مارتے، وَقَدْ أَمْسَيْتِ اللَّيْلَةُ، اور جب رات ہو جاتی، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اور میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہوتا، ثم انشد لا شیء مما ترى الابیات، پھر میں یہ ابیات لا شیء مما ترى، لا شیء مما ترى تبقى بشاشۃ، یہاں سے لے کر کے یہ اشعار گنگناتا. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ هذا هو المرام والله ورسوله أعلم بحقيقة الكلام. خیر آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آگے درس میں پڑھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.